اب یہ جو اندرونی معاملات جو دفتر خارجہ نے بھی بات کی ہے، اب اندرونی معاملات پر یہ پاکستان سیاستدان امریکہ کی طرف ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا اتنا انحصار کرنا پاکستان تحریک انصاف کا کہ ساری امیدیں انہوں نے امریکہ سے لگا لی اور حکومت بھی ایک دفاعی پوزیشن پر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست طرز عمل ہے؟ دفتر خارجہ کی ترجمان کے حوالے سے جو آپ نے وہ بتایا، وہ اس میں 50% بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے، عدم مداخلت والی۔ ظاہر ہم تو کر نہیں سکتے، نہ ہم نے کبھی کی ہے امریکہ میں۔ باقی 50% غلط ہے کہ عدم مداخلت پر امریکہ کی مداخلت ہی تو ہوتی ہے اس ملک میں، اور کس کی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ مداخلت انہی کی ہوتی ہے۔ دوسرا جو ٹرمپ کے حوالے سے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی اپنے نیوز روم میں، تو وہ یہی سوال پوچھ رہے تھے کہ وہ ظاہر ہے دونوں طرف تشویش ہے، تو میں نے ان سے کہا یار یہ کچھ حالت مجھے اس طرح کی لگ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں انہیں امید ہے کہ شاید ٹرمپ کچھ کر جائیں گے، اور دوسری طرف نون لیگ والے یہ پریشان ہیں کہ ٹرمپ کچھ کر نہ دیں۔ مطلب ان دونوں کی حالت کچھ اس طرح کی مجھے لگ رہی ہے۔ پالیسیز میں مطلب میجر شفٹ تو نہیں آتی کبھی بھی، ظاہر ہے وہ کو ہمارے جیسے ملک نہیں ہے یہ امریکہ اور باقی، کہ جہاں مطلب وہ ایک شخصیت چینج ہوئی اور جہاں ہر چیز چینج ہو جاتی ہے نیکسٹ ڈے، وہ پالیسیز بالکل وہ کچھ چل رہی ہوتی ہیں، اگلے دن سے کچھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے جی کہ وہ بڑا غرق ہو گئے۔ اسی لیے تو ہم ابھی تک ہمارا وہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ جی جانے والے جو ہم سے پہلے تھے وہ بڑا غرق کر گئے۔ ہر حکومت جانے والی کو برا کہتی ہے نا کہ جی ہمارا تو قصور کوئی نہیں ہے، ہم نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا تھا اس ملک کے لیے، وہ آئے انہوں نے بڑا غرق کر دیا، تو یہ ہمارا وہ ہے۔ البتہ ٹرمپ کے آنے سے بہت سی اور جگہوں پہ کہیں خوشی ہوگی، کہیں پریشانی بھی ہوگی، ہمیں اس کے لیے زیادہ نہ خوش ہونا چاہیے نہ پریشان ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کے تعلقات ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ بہت بہترین ہونے جا رہے ہیں، جو پہلے بھی ہم نے دیکھا، اور ہمارے اوپر زور یہ ہوگا ٹرمپ کا کہ انڈیا کے ساتھ آپ تعلقات بہتر کریں۔ اگر امریکی انتظامیہ اگر اس حوالے سے پاکستان کو کوئی یہاں مداخلت کرے گی تو اس حوالے سے وہ کرے گی کہ جی ہاں آپ ان سے تعلقات بہتر کریں۔ دوسرا، ابھی ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ، انتہائی انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا کچھ پتہ نہیں، وہ تو اچانک چلتے چلتے کسی سے کو بات کر کے وہ کوئی کچھ کہہ دیتے ہیں ایسی بات کہ وہ امریکی بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا پریزیڈنٹ ہے۔ تو اس لیے دونوں طرف مطلب نہ نون لیگ والے دل پہ لگائیں کہ ان کو لگ رہا تھا کہ اگر کیملا جیت گئیں تو ظاہر ہے وہ ایک تو سمجھ میں آتی ہے چیز کہ وہ ایک پالیسیز جو چل رہی تھیں وہ کنٹینیو کرنی تھی، اس میں بالکل بھی سلائٹ چینج بھی نہیں نظر آ رہا تھا نا، کہ اسی طرح سے جو بائیڈن کر رہے تھے وہی انہوں نے کرنی تھی، ڈیموکریٹس اسی طرح لے کے چل رہے ہوتے اس کو۔ اور مطلب وہ کیوں یہ مطلب نون لیگ والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید ڈونلڈ ڈو ٹرمپ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی والے ان کو خالی ڈونلڈ نہ سمجھیں، وہ شاید تھوڑا سا ڈونلڈ ڈو سمجھ لیں، اور نون لیگ والے ان کو لو نہ سمجھیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو وہ پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ کر دیں گے۔ اس طرح نہیں ہوگا، ہماری اپنی چیزیں اور طرح سے اب جا رہی ہیں۔ مطلب یہ جو گورنمنٹس مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ڈیلیور کر رہی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا 12 ستمبر کو جب یہ نہیں کرا سکے تھے ترامیم، مجھے اس دن سے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ویک سے ویک تر ہو رہی ہے، اور اس کا بہت زیادہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی وہ جیل سے باہر آنے والا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سیٹ اپ زیادہ دیر چلتا مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے جو ہونا ہے یہی ہونا ہے، ابھی ٹرمپ کے آنے میں دیر ہے، اور اس لیے مرخل دونوں صبر کریں، انتظار کریں اور سکون کریں، کچھ نہیں ہونے والا۔ سر عامر صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سیٹ اپ چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملات یا عام آدمی کو جس طرح ڈیلیورنگ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی نہیں ہے؟ اور جو ہمارا بنیادی سوال، پاکستانی سیاستدان ہر معاملے پر امریکہ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں عامر صاحب؟ اگر پاکستان میں کوئی حکومت ختم ہوتی ہے تو امریکہ کا نام آتا ہے، اگر کوئی حکومت آتی ہے تو امریکہ کی مداخلت کہا جاتا ہے۔ اب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ ہے، اب نون لیگ کے بھی جو رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیت صدیقی کے بدلے بانی پی ٹی آئی کو لے جائیں۔ مطلب اس طرح کی جو بات چیت ہے، اتنا ڈیپینڈ کیوں کیا جاتا ہے اب پاکستان کے اندرونی معاملات پر؟
دیکھیں میری اور آپ کی کوئی بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ چلے گا نہیں چلے گا. جیسے کل بھی یہاں کہا گیا کہ وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گئے, نہ کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ ہوا, سب نے وہ جو جھوٹا فیک پروپیگنڈا چل رہا تھا اسی کے اوپر سارے پروگرام اور تجزیے بھی کر دیے. تو یہ چلتا ہے, بندہ مان لے کہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی نہیں چلے گی کمپنی, تو اس میں کوئی حرج تو کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں ایسے جو امریکہ کے کہنے پہ ہوئے بھی اور نہیں بھی ہوئے. کلنٹن نے $5 ارب کی آفر کی تھی نا نواز شریف کو, نہیں دیے, اور ایٹمی دھماکے ہم نے کیے. ایبسلوٹلی ناٹ وہ ہوتا تھا جو دنیا کے سامنے ہوتا تھا. شکیل افریدی ٹرمپ کا پہلا پتا تھا پہلی دفعہ صدارت میں کہ میں نے واپس لینا ہے, دیا نہیں دیا, نواز شریف وزیر اعظم تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایبسلوٹلی ناٹ والے ہمارے ورلڈ کپ کے ہیرو تھے جو ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے اور کابینہ ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ فرتے جذبات میں پہنچی ہوئی تھی, تو آدھے گھنٹے کی سزا ہمیں اور آپ کو ملی تھی نا, جو 5 اگست 2019 اس ملاقات کے چند دن بعد ہوا تھا. تو ورلڈ کپ تو وہ جیتا تھا ہم نے, تو اس کو ہم تعلقات کہتے ہیں. تو بالکل بہت اچھی بات ہے کہ وہ اگر عمران خان کے لیے کسی کام میں آ جائیں. مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی, وہ خان صاحب عدالت میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میری لیے کوئی بندہ کسی سے بات نہ کرے, میں نے اس سسٹم میں سے باہر آنا ہے, میرا فیصلہ عدالتیں ہی کریں گی. میں اپنے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی فضول گفتگو مت کریں. اچھا, اب پورے کا پورا میڈیا لگا ہوا ہے, اب ہائپوتھیٹیکلی چل رہا ہے. کل مریم نواز کے 2 پروگراموں میں وہ ویڈیو بیان چلایا, 2 مختلف وزیروں سے پوچھا, دونوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہاں بیان دیا تھا. تو اس میں کیا حرج ہے؟ غلط کیا تھا کہ جب ٹرمپ والی حرکت عمران خان کرے یا عمران خان ٹرمپ والی حرکت کرے تو مماثلت ہی بتائی جائے گی. کیا رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف دونوں نے کہا کہ نہیں ہم معذرت خواہ ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی آپ نے کہا کہ جی وہ یہ بیان دے رہے ہیں, وہ فلانا دے رہا ہے, عافیہ صدیقی کی بات ہو رہی ہے. تو وہ بھی ایک شغل ہے نا, جب آپ سوال کرتے ہیں, بار بار پٹ کرتے ہیں, کسی کے منہ میں ڈالتے ہیں سوال, تو وہ اینکرز کی حالت سوشل میڈیا پہ بھی دیکھنے والی ہے. جو جوابات ملے ہیں جب ان کو کہ وہ کہاں کھڑے تھے, ان کا خیال یہ تھا کہ یہ انہی کی طرح کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی کہانی نظر آئیں گے کہ کچھ جواب دیں گے اور ہم ان کا ٹھٹھا اڑائیں گے. اور ٹھٹھا اڑا ان دونوں کا جنہوں نے یہ سوال لوگوں کے اوپر پٹ کیا تھا, منسٹروں کے اوپر کیا تھا. بھائی آپ اپنی صحافت کر لینا کہ آپ اسی بندے کا انٹرویو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نواز شریف ٹرمپ ہے. آپ نے سنا نا ایک انٹرویو میں عمران خان کا ہوا ہے. تو بھائی سارے سیاستدان اپنے اپنے مطلب کے لیے ایک دوسرے کے لیے انٹرنیشنل پھپتیاں بھی کستے ہیں, لوکل بھی کستے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ ان کا کام ہے. میڈیا تو اپنی تحقیق کر کے بات کرے نا کہ ہاں یہ ڈیلیٹ ہوا یا نہیں ہوا, ہمیں اس پہ تو قائم رہنا چاہیے نا. ہم کسی کی پڑھ کے اور یہاں یہ ثابت کر دیں کہ یہ کام ہوا ہے تو وہ غلط بات ہے نا. یہ غلط بات نہیں ہے کہ کسی کا بیان ہے اس کے اوپر اس سے جواب لے لیں, اس کی پارٹی سے لے لیں, دوسرے سے لے لیں. لیکن عمران خان نے تو یہی کہا ہے نا کہ میں اس عدالتی سسٹم سے باہر آؤں گا. انہوں نے جرنلسٹوں کو کہا, انہوں نے اپنے پارٹی لیڈروں سے کہا, اور آج ٹویٹ ہوا ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کو بالکل نکال کے دیکھ لیں. تو یہ تو بحث ہوگی جو میڈیا پہ ہمارے ہاں چل رہی ہے. اصل ایشو یہ ہونا چاہیے جو ہمارا ہے کنسرن ہے, وہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنے کے لیے جاتی ہے, ہم ان کی ترجیح میں کس نمبر پہ آئیں گے. ابھی تو ہم ہیں ہی نہیں, نہ بائیڈن کی انتظامیہ میں ہم تھے کہیں, نہ ہم اس کے, کیونکہ ہمارے معاملات جس طریقے سے امریکیوں نے اپنی مرضی کی. آپ کو ٹرمپ کا میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا, اس نے کہا تھا دوغلا کردار ہے, ہمارے سے پیسے لیتے ہیں اور ہمارا کام بھی نہیں کرتے.